آج جب میں نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی جو ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم من شئتم، کہ قرآن میں عورتوں کو کھیتیاں کیوں کہا گیا ہے۔ تو دیکھیں جب بھی اس آیت کو پڑھا جاتا ہے یا اکثر و بیشتر لوگ اس آیت کا جو مفہوم نکالتے ہیں وہ یہی ہے کہ کھیتی سے مراد ہسبینڈ وائف کے جو جنسی تعلقات ہیں وہ یہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک پر جتنا غور کیا جائے اتنی ہی زیادہ مفاہیم سمجھ میں آتے ہیں اور نئے طرح سے وہ مفہوم کھل کر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک آیت کو عموماً میاں بیوی کے جنسی تعلقات کی حد تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ جو میں نے آیت ابھی تلاوت کی وہ یہی ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم من شئتم، کہ تمہاری جو بیویاں ہیں، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ لفظ مجھے جب میں نے اس آیت کی آج تلاوت کی تو مجھے یہ آیت جو ہے بہت غور و فکر میں ڈال دیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر علماء یہاں کھیتی کی مثال کو اولاد سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ نسل انسانی کو فروغ یعنی اولاد کا فروغ عورت سے ہی ہے۔ جس طرح بیج بونے پر کھیتی اناج یا پھل دیتی ہے اور اس سے کھیتی میں اضافہ ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی انسانی نسل کا تعلق عورت سے جڑا ہے، یعنی عورت ہی اولاد کو جنم دیتی ہے اور عورت کی وجہ سے انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم دوسرا رخ دیکھیں تو آپ کسان ہیں، آپ کے پاس زمین ہے، مگر آپ اس پر توجہ نہیں دیتے، اس کی بڑھوتری کے لیے پیسے خرچ نہیں کرتے، اسے وقت نہیں دیتے، اس سے محبت نہیں کرتے، اپنا آرام و سکون قربان کر کے اس کی خدمت نہیں کرتے، اسے ہرا بھرا بنانے کے لیے اپنے آرام کو بھول نہیں جاتے، اس کی طرف آنے والے دیگر جانوروں سے اس کی حفاظت نہیں کرتے، اسے دوسروں کی گزرگاہ بنانے سے بچانے کے لیے کوشش نہیں کرتے، اسے اس کے مزاج کے مطابق کم یا زیادہ دھوپ سے نہیں بچاتے، اسے اس کی ضرورت کا پانی مہیا نہیں کرتے، تو کیا ہوگا؟ تو اس سے یہی ہوگا کہ کھیتی سوکھ جائے گی، اجڑ جائے گی، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، پھل اناج نہیں ملیں گے اور آپ اس کو تباہ کر بیٹھیں گے۔ یہاں یہ سب صرف ایک لفظ کھیتی میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی بھی اس کھیتی کی طرح آپ کی توجہ چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ آپ ہر بات بھول کر اس کے نخرے اٹھائیں، اسے توجہ دیں، اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں، ہر روز اس کے آس پاس رہیں، اس کی ضرورت کا خیال رکھیں، اس کے محافظ بنیں، اس پر پیسے خرچ کریں، اس کے حق میں دوسروں کے سامنے کھڑے ہوں، اس کی طرف دیکھنے والے تمام جانوروں کو مار بھگائیں، اس کو خوش دیکھنے کے لیے، اس کے آرام و سکون کے لیے محنت کریں۔ جب آپ اسے یہ سب مہیا کریں گے تو یقیناً وہ ہری بھری رہے گی، اس کا لہلہانا آپ کے دل کو خوش کرے گا، لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو مرجھا جائے گی اور پھر اسے دیکھ کر آپ بھی خوشی محسوس نہیں کریں گے۔ یہ فطرت ہے، یہ قدرت کا اصول ہے اور یہ قرآن کی ایک آیت مبارک میں یہ حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنی بیگم کو توجہ دیں، عزت دیں، روزانہ کی بنیاد پر اسے وقت دیں، اس کی ضروریات کا پورا خیال رکھیں۔ عورت اتنی ہی توجہ چاہتی ہے جتنا ایک کسان اپنی کھیتی کو دیتا ہے، لیکن آپ کو اس آیت مبارک کی جہاں کہیں بھی تشریح ملے گی تو وہ صرف جنسی ملاپ تک ہی محدود ملے گی، حالانکہ اس آیت کا صرف ایک لفظ ہی اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ تو آج کے بعد کوشش کیجئے کہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو اس کو سمجھنے کی، لکھنے کی اور اس پر درست معنوں میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔